لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجتنبوا قول الزور سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں واجتنبوا قول الزور اور جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹ اور اس کی اقسام گزشتہ 5 جمعوں سے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج بھی جھوٹ کی مزید اقسام بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، سچ بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تجارت میں بھی آج جھوٹ عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں جدا ہونے تک سودا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ خریدنے والا اور بیچنے والا جب تک دونوں جدا نہ ہوں سودا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور عیب کو واضح کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو ان کے لیے خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اگر سچ بولیں اور جو عیب ہے اس چیز کے اندر اس کو واضح بیان کر دیں تو اللہ خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا، لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں، وَكَتَمَا، اور عیب کو چھپائیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، تو لین دین میں جو خرید و فروخت میں برکت کو اٹھا لیا جائے گا، پھر اس سودے کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ متفقٌ علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے، باب ما یمحق الکذب والکتمان فی البیع، تجارت میں جھوٹ اور عیب کا چھپانا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے عیبوں کو نہیں چھپانا۔ اگر عیبوں کو چھپائیں گے
اور جھوٹ بولیں گے تو اللہ رب العزت خرید و فروخت میں برکت اٹھا لے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے خالی ہاتھ تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر امیر بنا دیا، مال و دولت ان کے پاس وافر اکٹھا ہو گیا۔ ایک دن کسی نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف سے کہ ہمیں بھی بتائیں کوئی گر، آپ خالی ہاتھ آئے تھے اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ پھر مالدار بن گئے۔ انہوں نے بتایا میرے 4 اصول ہیں جن کی میں پابندی کرتا ہوں، ہر کاروباری فرد ان اصولوں کو اپنا لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت نہ ڈالے۔ وہ 4 اصول کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما کذبت قط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پہلا اصول، میں نے کاروبار میں کبھی جھوٹ، ما کذبت قط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ولا دلست، نہ ہی کبھی میں نے ہیرا پھیری کی ہے، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ولا بئت بدین، اور میں نے سودا کبھی ادھار فروخت نہیں کیا۔ ولا رددت فضلا ای شیء کان، وہ کہتے ہیں جو گاہک میرے پاس آ جائے مجھے اس سے معمولی سا بھی فائدہ ہو رہا ہو میں اسے واپس جانے نہیں دیتا۔ یہ 4 اصول کس کے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ہر کاروباری حضرات ان کو اپنا لے۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں کیا، ہیرا پھیری نہیں کی، ادھار سودا فروخت نہیں کیا۔ اور چوتھے نمبر پر جو گاہک ان کے پاس آ جاتا وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس سے معمولی سا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا میں اسے واپس جانے نہ دیتا۔ موجودہ دور کے اندر سیلز مینوں کو یہی کچھ سکھایا جاتا ہے نا، گاہک کو پھنسانا کیسے، لیکن وہ پھنساتے نہیں تھے۔ گاہک سے اگر انہیں معمولی فائدہ بھی ہو رہا ہوتا تو اس کو جانے نہیں دیتے تھے، وہ سودا اس کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو 4 اصول بتائے ان میں سے ایک ہمارے موضوع کے متعلق بھی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تاجر حضرات یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، بلا شبہ تاجر ہی فاجر ہیں، نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے؟ ان التجار هم الفجار، تاجر ہی فجار ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم یحل اللہ البیع، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں فرمایا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاجر ہی فجار ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ نے تو تجارت کو حلال فرمایا ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثِمُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات کرتے ہیں نا تو جھوٹ بولتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہر تاجر ایسا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ آگے ان کی بھی بات آ رہی ہے جو سچ بولتے ہیں، فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ، اور قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، وَيَأْثِمُونَ، اور گناہ کے کام کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد اور مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تاجر ہی فاجر ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہ کے کام کرتے ہیں۔
دوسری حدیث سیدنا رفاع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع کی طرف روانہ ہوا، راستے میں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا معشر التجار، اے گروہ تجار، اے تجارت کرنے والو۔ وہ آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنی نگاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھایا تو آپ نے فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، بلا شبہ تاجر حضرات فاجر کی حیثیت سے قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، گناہگار کی حیثیت سے نافرمان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ تاجر نہیں۔ آپ نے ان کو الگ کر دیا، کن کو؟ من اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا، جو تجارت تو کرتا ہے مگر اللہ سے ڈر کر کرتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ الا من اتقى وبر، جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کی، وصدق، اور سچ بولا، تجارت میں جھوٹ نہیں وہ بولتا، وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا۔ ایسا تاجر جو ہے، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو تاجر سچ بولتا ہے، امانت کو اختیار کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، چیز کے اندر جو عیب ہیں ان کو واضح کرتا ہے، ایسا تاجر جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جو تاجر جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، وہ گناہگار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جھوٹ کی ایک اور قسم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے مزاحاً جھوٹ بولنا۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مزاح یاد رکھیں، مزاح جائز ہے، لیکن ایسا مزاح جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، وہ مزاح جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، اللہ کے نبی مجھے اونٹ چاہیے، میرے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اسے اونٹنی کا بچہ دے دو بھائی۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا۔ تو یہ سچ، مزاح میں سچ بولنا، مزاح جو ہے یہ حرام نہیں ہے، وہ مزاح حرام ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یصلح الکاذب فی جد ولا ہزل، جھوٹ نہ سنجیدگی میں درست ہے نہ مذاق میں۔ الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے، نہ سنجیدگی میں اور نہ ہی مذاق میں جھوٹ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، الترغیب والترہیب میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکاذب من المزاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تب تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک وہ مزاحاً جھوٹ نہ چھوڑ دے، یعنی اس کا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب وہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، تب وہ ایمان کامل ایمان والا ہوگا، تب اس کے اندر ایمان ہوگا، مکمل ایمان، کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ وَيَتْرُكَ الْمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا،
اور جب تک وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ تو کامل ایمان والے وہ افراد ہیں جو مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ وان کان لمن ترک المراء وان کان محقا۔ انا زعیم، میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جنت کے کناروں میں ایک محل کی جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے کناروں میں ایک محل کی ضمانت دے رہے ہیں۔ حدیث کا اگلا حصہ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک محل کی ضمانت دے رہے ہیں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بالائی جنت میں، اعلیٰ جنت میں اس شخص کو میں ایک گھر کی، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے، اسے جنت، اعلیٰ جنتوں میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مزاح میں بھی جھوٹ ترک کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اسے جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں اسے جنت کے کناروں میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت چاہیے نا سب کو؟ وہ چاہیے؟ بڑے ٹلے ٹلے کہہ رہے ہو، سب کو جنت چاہیے؟ تو پھر مزاح میں بھی جھوٹ ترک کر دیں، جھوٹ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں محل عطا فرمائے۔ اسی طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا اور جھوٹے لطیفے سنانا عام ہو چکا ہے۔ کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کے پروگرام، جھوٹے لطیفے، جگتیں اور جو ہے نا اس طرح کی کتنی ہی، اور پھر سب سے ان کے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ ملینز، 3 ملین، 2 ملین۔ کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس میں جگتوں کے پروگرام نہ ہوں۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہوتا؟ کوئی بیچارہ موٹا ہے تو اس کے موٹاپے پر اتنی جگتیں مارتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی کسی بیچارے کا رنگ کالا ہے تو اس کے کالے رنگ پر، اور ہم بڑے شوق سے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو جگتیں مارنے والے بھانڈ و مراسی ہیں ان کی اور 30-40 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں، اور ہم ان کے پروگرام دیکھ کر ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم، اس شخص کے لیے ویل ہے، ویل ہے جو لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے بات کرتا ہے، فَيَكْذِبُ، تو اس میں جھوٹ شامل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ویل اللہ، ویل اللہ، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اس کے لیے ویل ہے، ویل۔ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ
جھوٹی بات کرتا ہے، جگتے مارتا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ویل اللہ ویل اللہ، اس کے لیے ویل کا معنی تباہی ہے، ویل کا معنی ہلاکت ہے، ویل کا معنی بربادی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تباہی، بربادی، ہلاکت۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن بڑا مشکل ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ہنسی مذاق کی باتیں کریں، منع نہیں ہے، لیکن جھکتے نہ ہوں، جھوٹ نہ ہو اس میں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مزاح کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کو پسند بھی کرتے تھے۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک اور قسم ہے از راہ تکلف جھوٹ بولنا، از راہ تکلف جھوٹ بولنا۔ مثلا کسی کے ہاں آپ مہمان جائیں اور وہ پوچھے بھائی کھانا کھائیں گے، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، اگر نہیں مجھے طلب نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو خواہش ہے کھانا کھانے کی، آپ میں طلب ہے، آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے وہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ وہ جب بھی کسی کے ہاں جاتے نا، استاد جی کھانا کھائیں گے، ہاں یار بھوک لگی ہے لے آؤ۔ چائے پئیں گے، نہیں یار مجھے ضرورت نہیں، حالانکہ طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے چائے پلائی جائے۔ جب آپ کو طلب ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو پھر جھوٹ نہیں بولنا۔ آئیے حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف کیا، ہمیں پیش کیا، تو ہم نے کہا ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجمعنا جوعا وکذبا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ آپ کسی کا مہمان جائیں، پوچھیں نا بھائی کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، ہاں جی پہلے کھانا کھلاؤ پھر چائے پئیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کتنی آسانی ہے دین میں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دوست کے پاس گیا، اس نے بھوک بڑی شدید لگ رہی تھی، اس نے جو ہے نا وہ پہلے چائے منگوا لی۔ میں نے چائے پی، کہنے لگا بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں لگی، بھوک تو لگی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑا ہے ویسے شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ نے بڑا دل دیا اس کو، لیکن اس نے جو ہے نا پھر کھانا منگوایا، کھانے کے بعد پھر چائے منگوائی۔ تو جب بھوک لگ رہی ہو تو جھوٹ، بھوک لگ رہی ہے آپ کہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ از راہ تکلف بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی تمام قسموں سے محفوظ فرمائے، ہمیں سچ بولنے کی ہمت بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے اس میں بھی جھوٹ پر آخری جمعہ ہوگا، اور اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جھوٹ کی جائز صورتیں بھی ہیں، جھوٹ کی کچھ صورتیں جائز بھی ہیں، وہ کون سی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔